بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین الاسلام اسلامیہ جماعت چہارم باب ششم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام میں اب ہم نمبر 3 پوائنٹ پر پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 85-86۔ اب ہم نمبر 3 پوائنٹ پہ پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملنے کی وجہ جان سکیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کے واقعے کو جان سکیں گے۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلفائے راشدین خدمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ان کے اخلاق کے بارے میں سیکھیں گے۔ خاص الفاظ اس میں شامل ہیں: پشت، رعب و دبدبہ، استقامت، سپہ سالار، سنہری دور۔ ابتدائی حالات۔ اب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں یعنی 8ویں جگہ پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 40 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے مالک اور ایک دلیر اور نہایت بہادر انسان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے قبیلے میں بہت رعب و دبدبہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، یعنی ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ قبول اسلام یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع ہی میں اسلام کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی جرأت، بہادری اور دوسری صلاحیتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے مسلمان ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک دن گھر سے تلوار لے کر نکلے کہ راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نعوذ باللہ، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تمہاری سگی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نہایت غصے میں بہن کے مکان پر پہنچے تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ بہت غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلتے ہی بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے خاوند کو بچانے کی کوشش کی تو انہیں بھی مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا، اے عمر، بے شک ہمیں جان سے مار ڈالو، مگر اب ہم کسی صورت میں بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، یہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو مجھے بھی دکھائیں۔ بہن نے کہا، پہلے آپ غسل کریں، پھر آپ اس کلام کو چھو سکتے ہیں۔ چنانچہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ بہن نے سورۃ طٰہٰ کی آیات ان کے آگے رکھ دیں۔ جو ہی انہوں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی تو فوراً پکار اٹھے، یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں، میں ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کی دعوت پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ بارگاہ رسالت سے حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ خدمات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ
پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، یعنی بہت سی جنگوں میں ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مسلمانوں نے باہمی اتفاق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا ایک سنہری دور تھا۔ اسی دور میں مسلمانوں نے ایران اور روم جیسے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا۔ شام اور مصر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں فتح ہوئے۔ ذاتی کردار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آدھی جائیداد اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجز و انکساری سے زندگی بسر کرتے، یعنی انتہائی عاجزانہ طور پر انہیں زندگی بسر کی۔ ایک مرتبہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اونٹوں پر تیل مال رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کام کسی غلام سے کروا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کا نگران اور محافظ ہو وہ ان کا غلام ہوتا ہے۔ یکم محرم 24 ہجری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسرے خوش نصیب انسان ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پیارے بچوں، آپ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں اور ان کی حالات زندگی کو پڑھیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔